السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے جب ہم لاہور کی سردیوں کی دھوپ سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ پردیس کی زندگی، مستقبل کے خواب اور فکر معاش میں 5 سال کا عرصہ کس طرح پلک جھپکتے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آج زمانے کی بے حسی، معاشرتی رویوں اور عدم برداشت کا شکوہ کرتے نظر آئیں گے، لیکن ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ سچ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غیر محتکم معاشی اور سیاسی صورتحال نے ہمیں بہت حد تک چڑچڑا کر دیا ہے۔ جس طرح ریس میں دوڑنے والے گھوڑے کی آنکھوں کے گرد خول نما کوڑ لگا دیا ہوتا ہے، وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر سارا فوکس سامنے دوڑ پر ہی لگا سکے، اسی طرح ہماری آنکھوں کے گرد بھی آٹے دال کا بھاؤ، بجلی گیس کے بل، بچوں کی فیس اور گھر کے کرایوں کا خول چڑھا دیا گیا ہے تاکہ ہم ان سب کے علاوہ کچھ بھی دیکھ نہ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ تیزی سے بھاگتی ہوئی زندگی اور وقت کے چابک سے ہم بھی تیز دوڑنے پر مجبور ہیں، اور جب تک منزل نزدیک آئے گی ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ یاد رکھیے، ہم گھڑی تو خرید سکیں گے لیکن وقت نہیں، آرام دہ بستر تو خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں، اور اچھی غذا تو ہوگی لیکن صحت نہیں۔ ٹھہریے، تھوڑا سستا لیجئے، تازہ دم ہو لیجئے، اپنے دماغ کی تنی ہوئی رگوں کو ذرا ڈھیلا چھوڑیے، تھوڑا ریلیکس ہوں۔ آپ انسان ہیں، مشین یا روبوٹ نہیں۔ تھوڑا وقت اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے نکالیے، اپنی نعمتوں کی لسٹ ڈاؤن کیجئے، ارد گرد موجود پرخلوص رشتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے حالات اور واقعات کا تائرانہ جائزہ لیجئے اور دیکھیے کم سے کم موجودہ وسائل میں آپ کا کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ 2023 شروع ہو گیا ہے، دیکھیے کس کس سے معافی مانگنی ہے، اپنے کون کون سے غلطی کا اعتراف کرنا ہے اور کس کس کو کھلے دل سے معاف کرنا ہے، کس کس اچھے کام کو سراہنا ہے اور کون کون سی غلطیاں ہیں جن کو نہیں دہرانا۔ ایک کامیاب اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن پرسکون ہو، پھر آپ کے پاس آئندہ کا لاحلہ علم، روڈ میپ یا وے فارورڈ موجود ہو، مکمل پلاننگ موجود ہو۔ اپنا بجٹ سیٹ کیجئے، شارٹ ٹرم 2 سے 3 ماہ، میڈ ٹرم 8 سے 12 ماہ اور لانگ ٹرم 2 سے 3 ماہ پلاننگ کیجئے۔ اہداف سیٹ کیجئے، خود سے بات کیجئے، نوٹ بک اٹھائیے، خود کو ڈیڈ لائن دیجئے، دیکھیے کہ آپ نے 2 سے 3 ماہ میں کیا کیا کام نپٹائے ہیں، اگلے 6 سے 12 ماہ میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور پھر 2 سے 3 سال میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ منفی لوگوں سے اور منفی سوچوں سے خود کو بچائیں، مایوسی اور حوصلہ شکنی کرنے والوں سے بھی اجتناب کیجئے۔ آپ کو خدا نے اپنا نائب بنایا ہے۔ بڑے بڑے جانوروں جس جنگل کے شیر سے ڈرتے ہیں، ہم انسان اسے بھی پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے اور مختصر ہے، اسے پلان کیجئے، اپنے ایک ایک دن، ہفتے، مہینے اور سال کا حساب رکھیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے یہ زندگی باقاعدہ پلان کر کے متوازن طریقے سے گزار لی تو یقین کیجئے آپ کی ابدی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ خود کو وقفاً بوقفاً باور کرواتے رہے کہ آپ جیتے جاگتے انسان ہیں، مشین یا روبوٹ نہیں۔ ہنسیے، مسکرائیے، اپنے احساسات کا اظہار کیجئے، کبھی تھک جائے تو تھوڑا رو بھی لیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ خود سے نرمی سے پیش آئیں، بلکہ کچھ معاملات میں خود سے بارگیننگ بھی کیجئے۔ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کروڑ پتی، ارب پتی ہوں۔ راہ سے رکاوٹ دور کیجئے، کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ بوجھ دیکھے تو 2 قدم بڑھ کر اس کا بوجھ بانٹ لیں۔ دور سے کسی کو آتا دیکھے تو لفٹ کا دروازہ روک لیں۔ آپ گاڑی یا موٹر سائیکل پر ہیں تو نرمی سے پہلے پیدل چلنے والوں کو گزر جانے دیجئے۔ مارکیٹ، دفتر یا سڑک پر کوئی اداس، پریشان اور شکستہ حال نظر آئے تو 2 منٹ رک کر اس کا حال احوال دریافت کر لیجئے اور جاتے جاتے اسے تسلی دیجئے، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ گھر جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ خاص ہے تو شرمائیے نہیں۔ روڈ پر کام کرتے کسی مزدور، تنہا کھڑے سیکورٹی گارڈ، بوڑھے اخبار فروش یا گاڑی کے شیشہ صاف کرنے والے ایک کمسن بچے کو بھی اس کا تھوڑا سا حصہ دے دیجئے۔ یقین کیجئے، یہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جن کے لیے کسی بڑے سرمایہ یا قربانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔
یہاں پردیس میں تو ہم اکثر لوگ ایسا ہی کر کے خوش ہو لیتے ہیں، پھر آپ کب سے یہ شروع کر رہے ہیں؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے پلیز۔